بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت عرصے سے آپ کے منتظر اور آپ کے علم سے فیض حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اب جبکہ خاک بصرہ آپ کے پرنور قدموں سے مزین ہو گئی ہے اور علم و دانش کے دوست آپ کے اس آنے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے ذہنی مجہولات کو آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے سوالات بیان کریں۔ ہمارے امام فرماتے ہیں بخیل ترین وہ فرد ہے جو کہ علم بانٹنے میں بخل کرے۔ میں خود بھی علم و دانش کی محفلوں کا رسیا ہوں اور پسند کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اپنے مولا جعفر صادق سے کسب علم کیا ہے وہ دوسروں تک پھیلاؤں۔ جناب علی، یہ بتائیے کہ یہ ہوا کیا ہے اور کس طرح یہ بے رنگ و بو اور بے خاصیت مادہ جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں کا ضامن ہے۔ ہر جاندار شے ہوا کی محتاج ہے اور ہوا اس کی تشکیل میں اساسی کردار ادا کرتی ہے۔ یہی ضرورت یا تو ایک اشتیاق ہے جو مادے کو بناوٹ کی قدرت بخشتی ہے، اور اس ترکیب کی کیفیت روح کے آزاد انتخاب پر منحصر ہے۔ ہوا تین قسم کے عناصر سے مل کر بنی ہے، جو نہ جامد ہے نہ مایا۔ ہاں، یہ بے رنگ و بے شکل ضرور ہے لیکن بے خاصیت نہیں ہے۔ ہوا کافی گیسوں کا مجموعہ ہے اور حیات بشر اور کائنات کی تمام زندہ موجودات کی زندگی کا باعث ہے۔ استاد محترم، کیسے یہ ہوا زندگی کی ضمانت اور زندگی کے لیے ضروری ہے؟ شوقی، ایک شیشے کا جار لے آؤ۔ جی اچھا حکیم۔ یہ ہوا ہمارے جسم کے مقوی اجزاء کو ہمارے بدن کی ضرورت کے مطابق استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے، اور اس طرح ہمارے بدن کے اندرونی اعضاء فعالیت کے لیے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ یہ لیجئے جناب۔ شکریہ شوقی۔ فرض کریں ہمارا جسم اس شمع کے شعلے کی مانند ہے۔ اب آپ اس شعلے کو غور سے دیکھیں۔ یہ شمع باوجود اس کے جلنے کے لیے ضروری مواد رکھتی ہے، لیکن بغیر ہوا کے مسلسل جلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ہمارا جسم بھی اس شمع کی مانند ہے جو اپنے درونی افعال کے لیے ہوا کے محتاج ہے۔